الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بار پھر ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ایک رکوع کی تلاوت، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ابتدا میں الحمدللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عشق رسول میں ڈوب کر لکھا ہوا ترجمہ قرآن کنز ایمان سماعت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معتمد اور مستند مفسرین کی تفسیروں کی روشنی میں الحمدللہ اس ترجمے کی وضاحت سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور اور روشن فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس سلسلے میں جو ہم رکوع سنیں گے، جس رکوع کی ہم تلاوت سماعت کریں گے، وہ ہے سورہ دخان کا دوسرا رکوع۔ ابھی انشاءاللہ اس کی تلاوت کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، مرے گا نہیں جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔
صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے سورہ دخان کے دوسرے رکوع کی تلاوت سماعت کی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پچھلے سلسلے میں ہم نے سورہ دخان کے حوالے سے فضیلت سماعت کی کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ دخان کی تلاوت کرے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کرے 70,000 اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے رات تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے، ہو سکے تو ہمیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں شجرہ عطاری عطا فرمایا ہے، اس میں بھی جن صورتوں کو رات میں پڑھنے کا آپ نے ذہن عطا فرمایا ان میں سے سورہ دخان بھی ہے۔ آئیے اب اس سورت کے دوسرے رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذلت کا عذاب یہ تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے مردوں کو سڑک جھاڑنے اور خواری کے کاموں پر مقرر کیا تھا، اور ان کی عورتوں کو اپنے گھروں میں خدمت کے لیے رکھا تھا۔ تو آج کے دن جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو دریا کے اندر غرق کر دیا، تو اس غرق کرنے کی بنا پر اللہ تعالی نے فرعون کے اور اس کے ساتھیوں کے شر سے بنی اسرائیل کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دشمن سے نجات کا مل جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ آگے ارشاد ہوا من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، فرعون سے بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو دنیاوی مال و دولت سے نوازا، لیکن یہ آزمائش میں ناکام ہوا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں سے۔ مراد بنی اسرائیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہاں والوں پر فضیلت بخشی۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ لازم نہیں آتا کہ بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور حضور علیہ السلام کی امت سے افضل ہے، بلکہ یہ تو اس وقت کی بات تھی کہ جب حضور علیہ السلام کی امت اس دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی۔ اب جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اس دنیا میں تشریف لائی، تو اب بالاتفاق مسئلہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت سارے جہاں والوں پر فضیلت رکھتی ہے، کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل ترین نبی ہیں، تو اسی طرح تمام امتوں میں جو سب سے افضل امت ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس بات کو قرآن حکیم میں اس طرح ارشاد ہوا، چوتھے پارے کے تیسرے رکوع میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں
جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں جو بہتر امت قرار دیا وہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو قرار دیا، اور اس ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ تم کیوں بہتر ہو۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان مبلغ ہونا چاہیے، جو مسئلہ معلوم ہو دوسروں کو بتائے اور خود اس کی اپنے عمل سے تبلیغ کرے۔ اور یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یعنی اگر تمہیں دین کی ایک بات معلوم ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس دین کی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے بچانے کی غرض سے الحمدللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں اور دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا تھا، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اب یقیناً کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ جو سلسلہ تھا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ منصب الحمدللہ عز وجل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے سپرد کیا گیا۔ لہذا ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے، ہر شخص ہی کو چاہیے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچائے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا مقصد بھی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، وَآتِينَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں صریح انعام تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتیں دی، ان نعمتوں میں سے من و سلوہ کا آسمان سے اترنا ہے۔ جی ہاں، یہ بنی اسرائیل کے لیے کھانا ہوا کرتا تھا جس کو کھا کر یہ لوگ بھوک مٹاتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے شر سے بنی اسرائیل کو نجات بخشی۔ کس طرح کہ جب یہ لوگ دریا عبور کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دریا میں راہیں بن گئی، اس دریا کے اندر اس طرح کے راستے بن گئے کہ جن پر چلنا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور یہ لوگ ان پر چل کر دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اور جب فرعون پیچھے ان کا تعاقب کرتے ہوئے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیچ دریا کے اندر غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک شریر قوم سے نجات دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے بہت سی نعمتیں ان کو عطا کی۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ کہتے ہیں، اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے۔ جی ہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کافروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں صرف ایک مرتبہ موت آئے گی، اس کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھنا نہیں، اور اس پر یہ اپنی ضعیف دلیل اس طرح بیان کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوتا تو ہمارے وہ آباء و اجداد جو ہم سے پہلے وفات پا چکے ہیں تو وہ زندہ کیوں نہیں ہوتے، انہیں آپ زندہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعی وہ ہمارے سامنے زندہ ہو جاتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو مفسرین نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ شبہ بہت ضعیف ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اٹھنے کی بات کی ہے، مرنے کے بعد جو اٹھنا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے،
تو وہ قیامت کے دن اٹھنے کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو جب قیامت قائم ہوگی اس وقت سب لوگ اپنی اپنی جگہوں سے زندہ ہوں گے اور اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، جبکہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ زندگی میں ہی یعنی قیامت سے پہلے ہی ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کیا جائے، تو ان لوگوں کا یہ شبہ بہت غلط ہے، جس کو قرآن حکیم میں اس طرح بیان ہوا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو تم زندہ کر کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو اٹھنا بیان فرمایا ہے تو وہ اٹھنے سے مراد وہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے اٹھنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان نہیں فرمایا۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمن کے بادشاہ کا لقب تبع ہوتا تھا، یہ تبع حارث ابن حمیری تھے جو خود مومن تھے، مگر ان کی قوم سخت سرکش اور کافر تھی جو کفر کے سبب ہلاک ہوئی۔ اس تبع نے مدینہ منورہ کو بسایا، اس تبع نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غائبانہ خط لکھ کر لوگوں کو سپرد کیا تھا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوں تو میرا یہ خط حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ روایت اس بارے میں گواہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارے ہی گھر میں قیام فرمائے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ اونٹنی جس مقام پر ٹھہرے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس یہ اونٹنی ٹھہری اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مکان میں قیام فرمایا۔ تو اس مکان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ مکان تبع نے اپنے دور میں بنایا تھا، یہ تبع نیک شخص تھا، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تبع کی اولاد در اولاد میں سے ہیں، یعنی انہی کی نسل میں سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا۔ آگے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر حشر اور نشر، سزا و جزا کچھ نہ ہو تو عالم کا پیدا فرمانا عبث ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی عبث چیز سے پاک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر اس طرح ارشاد ہوا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا، کیا تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یقیناً میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے بنایا ہے کہ خود فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جناتوں اور انسانوں کو صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے انسانوں اور جناتوں کو بیکار نہیں بنایا، اسی طرح آسمان اور زمینوں کو ہم نے کھیل کود کے طور پہ نہیں بنایا، بلکہ فرمایا ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین اور اس طرح کی بہت سی نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے بندے اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے، تو بندوں کو چاہیے کہ ان احکامات پر عمل کریں اور رہتی دنیا تک اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن
ان سب کی میعاد ہے۔ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کے دن کو فیصلے کا دن کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو نیکوں کو جنت دی جائے گی، نیک لوگوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جو گناہ گار لوگ، کافر و فاسق لوگ، مجرمین اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ جی ہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی اور ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہوگا کہ کسی طرح ان عذاب سے چھٹکارا نصیب ہو جائے کہ جو قیامت کے دن اس پر ہو رہا ہے۔ چنانچہ 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ عبس میں آیت نمبر 33 میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جوڑوں اور بیٹوں سے۔ اللہ اکبر، ہر شخص کو اس وقت نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، فرمایا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے۔ جی ہاں یہ جنتی لوگ ہوں گے۔ اس وقت ان کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن ہمیں انعامات عطا فرمائے گا۔ جو ہم نے نیکیاں کی تھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا وعدہ ہم سے دنیا میں فرمایا تھا تو آج کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس کہ کچھ بدنصیب چہرے ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنمیوں کے چہرے ہوں گے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ان کا بیان کچھ اس طرح ہوا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، عجیب و غریب چہرے ہوں گے، اور ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا ہوگا کہ بس ان قریب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہ لوگ جہنمی لوگ ہیں۔ اور اس وقت یہ لوگ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہم بھی ایمان لے آتے، ہمارا بھی داخلہ جنت میں ہو جاتا، کاش کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی اسلام قبول کر لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آخرت کے دن میں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمانا چاہے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس قدر رحیم ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اسے دوزخ سے نجات دے گا اور اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ جی ہاں روایتوں میں کچھ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک گناہ گار، لیکن وہ شخص جو اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے گیا تھا، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ ایک شخص ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔
ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہنے سے خالی نہ رہ جائے، کسی وقت بھی ایسے لوگوں کی صحبت سے غافل نہ رہ جائے کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، اور کوشش کر کے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے دامن کو تھام لیجیے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت فرماتے ہیں، اور جو شخص مرید ہو جاتا ہے اس کی برکتیں کیا خوب ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ رب کریم ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے، دوسروں کو نیکیوں کی ترغیب دینے اور خود نیک بننے، دوسروں کو برائیوں سے بچانے اور خود برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔